ایک آرٹیکل کے مطابق یہ آرٹیکل میں نے دیکھا امریکن انسٹیٹیوٹ فار اکنامک ریسرچ، تو ان کے مطابق یہ ہے کہ تقریباً کروڑوں لوگوں کو مرنا ہوگا تاکہ اس پلانٹ کی اثر نو تشکیل کی جا سکے، کیونکہ کافی آبادی کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، یہ بات صحیح ہے کہ جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اور پچھلے 20 سالوں میں آبادی بڑھی ہے، تو اس سے خطرہ پیدا ہوتے چلا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو خوراک اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں فراہم کر سکیں گے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے چھوٹی چھوٹی قوموں میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور وہ وہاں کا انتظام کرنے میں خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز جو ہیں وہ نہیں کر پا رہی ان کا انتظام، اور ان کے اوپر برڈن ہے بہت زیادہ آبادی کا۔ تو اس طریقے سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبادی کم ہونا چاہیے۔ اب کم ہونے کے لیے جو کرائٹیریا ہے، جو پلان پہلے پیش کیے گئے تھے اور پہلے ان پر عمل درآمد کیا گیا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے، حکومتوں نے اور لوگوں نے سپورٹ نہیں کرا، تو پلانٹ جو ہے وہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو کسی اور پلان کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو حالیہ ایک کووڈ-19 کے نام سے یہ جو نیا وائرس آیا ہے، جس کے اندر کافی لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور کافی لوگ مر رہے ہیں، تو کیا یہ اسی پلان کا حصہ ہے؟ اس کے بارے میں بالکل صحیح طریقے سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس پلان کا حصہ ہے کہ نہیں، کیونکہ صرف میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ اس بارے میں اپنی کچھ رائے شو کروں، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں اور بہت سارے گورنمنٹ کے پینل ہیں جو خفیہ طور پر اس مشن پر کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو کرونا وائرس کی بیماری کیوں آئی ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ میں کلیئر طور پر اس کو بالکل ڈیفائن نہیں کر سکتا، کیونکہ کچھ پراسرار سیکرٹ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ دنیا میں ہو رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی آنسر نہیں ہے۔ اس کرونا وائرس پر کافی تحقیق ہو رہی ہے اور کمپنیاں اس پر پیسہ لگا رہی ہیں اور اس کی ویکسین بنائی جا رہی ہے۔ تو اس ویکسین کی جو کاسٹ ہے اور اس کے پیسے ہیں، جبکہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ یہ کوئی بیماری کسی آدمی کی غفلت کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ کوئی ایک بہت ہی سوچے سمجھے پلان کے تحت چائنا سے بیماری کا آغاز ہوا ہے اور دیکھتے دیکھتے دنیا میں چھا گئی۔ تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ کیوں بھگتے ہیں؟ اگر لوگ پیسے دے کر یہ ویکسین لگاتے ہیں تو یہ ان کے اوپر ایک بالکل ہی ایک عجیب و غریب قسم کا ان کے اوپر چارج ہے، اور ان کے اوپر یہ ایک ظلم ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غریب ملکوں پر خاص طور پہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا، کیونکہ جو امیر ملک ہیں وہ ان کی جو معیشت ہے وہ کافی مضبوط ہے، اور وہ ملک جو ہیں وہ لوگوں کو فری ویکسین لگا رہے ہیں اور لگائیں گے۔ جہاں تک میرا اپنا خیال اس بارے میں، تمام جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اس میں ہیلپ کریں گی۔ اب رہا سوال تھرڈ ورلڈ کی ان کنٹریز کا جہاں پر بہت زیادہ غربت ہے اور لوگ تو یقیناً پیسے دے کر نہیں لگوائیں گے، تو اس میں حکومت کیا کردار ادا کرتی ہے، تو اس بارے میں کافی ابھی اس میں ریسرچ جاری ہے، اور اس کنٹریز جو ہیں جو کہ ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اس طرح کی انڈر ڈیولپ کنٹریز یا تھرڈ ورلڈ کی کس طرح مدد کریں گی،
اور ان کو یہ ویکسین لگانے میں ان کو چیریٹی بیسس پر یا کس طرح سے ویکسین لگائیں گی، اس بارے میں ریسرچ جاری ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ جو بیماری آئی اس کے نتیجے میں اس سے بھی بیماری سے بڑھ کر جو بڑی چیز سامنے آئی ہے وہ ہے پاورٹی، غربت پھیل گئی ہے۔ اور غربت کا پھیلنا آسان ہے اور ختم ہونا مشکل ہے۔ جو اب دنیا بدترین ریسیشن میں آ گئی، اکنامک ریسیشن شروع ہو گیا ہے دنیا میں، اور جس کا اثرات خاص طور پہ ترقی یافتہ ممالک پر کم اور غیر ترقی یافتہ ممالک اور تھرڈ ورلڈ کی کنٹریز پر زیادہ پڑ رہے ہیں، تو ان کی اکنامی تو کافی حد تک بیٹھ گئی ہے۔ اور آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے سروائیو کریں گے؟ دیکھیں، جب آپ اکنامی کی بات کرتے ہیں اور تھرڈ ورلڈ کی اکنامی کی بات کرتے ہیں تو ہم آپ کو ایک بات کلیئر طور پر بتائیں کہ تھرڈ ورلڈ کے اندر جو لوگ اور جو لوگوں کی تعداد ہے، یا اس کو آپ پاپولیشن کہیں، وہ پاپولیشن جو بڑھ رہی ہے، اس بارے میں خاص طور پہ جو انڈیکس ہے ہمارے پاس، اس میں وہ آبادی جو کہ بالکل ہی کوئی اکنامک گروتھ کے اندر کوئی ایکٹیو کردار ادا نہیں کر رہی، بلکہ وہ ایک قسم کے وہ بکس ہیں جو اکنامی کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہے ہیں۔ تو ان کی غربت کی وجہ سے اگر وہ اکنامکس، وہ جو بکس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ جو اکنامی پر جو اثر انداز ہو رہے ہیں وہ اس ریسیشن کی وجہ سے ان کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ دنیا کی ایک اوور آل سچویشن کے لیے بہتر ہوگا۔ کیونکہ اب آنے والے وقت میں دیکھیں، لوگوں کا کوئی خاص کردار نہیں ہے۔ جن لوگوں نے جو ماضی کے اندر جتنا بھی اکنامکس گروتھ میں حصہ لیا تھا، اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس نئے ڈیٹاز ہیں، اور ہمارے پاس کمپیوٹرز ہیں، اور ہمارے پاس ایسی اچھی مشینیں جو آدمیوں کے بہترین ریپلیسمنٹ پہ، لہذا اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اگر اکنامک ریسیشن ہوتا ہے اور وہ لوگ آہستہ آہستہ اس میں مر جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کی ایک نیچرل ایک قسم کی بات ہے، اس کو آپ لوگ اس انداز بنا لیں کہ اکنامک گر رہی ہے، وہ ملکوں کی اکنامک کوئی تھرڈ ورلڈ کی اکنامک کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، ان کی اکنامک گرے یا ان کی اکنامک ہائی جائے، لیکن اوور آل وہ اس پلانٹ کے لیے تباہ کن ہے۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب آدمیوں کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ آنے والے زمانوں میں صرف مشینوں کا دور ہوگا اور مشین ہی زندہ رہے گی۔ تو مشین کے اوپر جو ڈپینڈ کرنے والے ہیں وہ کچھ خاص طبقے کے لوگ ہیں جو مشین کی آمدنی کو کھائیں گے، مشین کی اوور آل ترقی، ان کی ترقی ثابت ہوگی۔ باقی یہ جو عام آبادی ہے جو ہاتھوں سے کام کرتی ہے، یا وہ کسی قسم کی بھی اکنامک ایکٹیویٹی میں حصہ لیتی ہے، تو دنیا کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے؟ اگر میں صاف طور سے کہوں تو بات صحیح ہے کہ ایسا ہی ہے کہ آنے والے وقت میں اس آبادی کی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ ہم مشین ایج میں کافی 10 سال پہلے ہی داخل ہو چکے ہیں، اور مشین کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے دنیا میں ترقی کا۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جب ترقی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی سوشل ایکٹیویٹی میں یا اکنامک ایکٹیویٹی میں ہاتھوں کے ذریعے یا زبان کے ذریعے یا کسی اپنی ہیومن باڈی کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، تو وہ ترقی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا مشین سے، اور مشین جو ہے وہ ایک، دیکھیں دنیا کی آبادی کوئی 6-7 ارب پہنچ رہی ہے، تو اس سے جو کم آبادی والے اس سے جو آبادی کا جو اصل جو اس کا جو سورس ہے، یا آبادی کی جو اصل طاقت ہے، وہ بہت ہی کم لوگ ہیں۔ وہ جو ہے ان کی تعداد اتنی نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ آپ 8 ارب کی آبادی کے اندر کوئی صرف 2 ارب آدمی کو زندہ رکھنا ہے، باقی 6 ارب تو اتنے ضروری نہیں ہے دنیا کے لیے، اور وہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ختم ہو جائے تو ان کی اپنی مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں اور دنیا کی مصیبتیں بھی ختم ہو سکتی ہیں۔